رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب آپ کو میں نے ایک آپ پہ کوئی ڈکٹیٹر بنا کر نہیں بھیجا آپ کو، بلکہ آپ کو صرف اللہ کا میسج پہنچا دینا ہے، دیٹس اٹ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کرتے رہے اور دیکھیے کہ اس پہ اچھے اثرات آئے۔ لیکن اب اور رسول اور نبی آئے، اس میں بہت سے لوگ نہیں بھی مانے، نو پرابلم، وہ جانے اللہ جانے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو معاملہ وہ کر دیا۔ تو ہمارا بس ایٹیٹیوڈ صرف یہ ہونا چاہیے کہ محبت کے ساتھ ہم اپنے بھائی بہنوں تک شیئر کر دیں اللہ کا جو میسج ہے، بس دیٹس اٹ، اتنا ہی۔ لیکن ہم لوگ اگر وہ ڈنڈا پکڑ کے اور یہ کریں گے تو اس سے کبھی کچھ اچھا رزلٹ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ وہ سنا ایک بزرگ جو ہے تو وہ بڑے سخت مزاج کے تھے اور وہ اپنے فیملی میں بہت سختی کرتے ہوتے تھے، کوئی ذری سی بھی معمولی سی غلطی بھی ہوتی ان کے بچوں میں پوتوں میں تو جناب چلو بھئی یہ ٹھیک کرو۔ تو اب وہ اس طرح سے وہ کرتے تھے تو بچے جناب بڑے تنگ ہوتے تھے اس سے، اور وہ برائیاں تو کبھی نہیں ٹھیک ہوتی تھیں، لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہے نا ابا کے سامنے یا دادا کے سامنے ذرا اچھی شکل بس دکھا لیتے تھے، بس اتنا ہی تھا۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، ایٹیٹیوڈ اچھا ہو، پھر بھی اگر غلط کر رہا ہے تو کرے بھائی، وہ جانے اللہ جانے، ہم نے اپنا میسج پہنچا دیا، بس دیٹس اٹ، اتنی بات ہماری ہونی چاہیے۔ اب آئیے کچھ بھائی چارے کو تباہ کرنے کے کچھ طریقے، کچھ ایگزامپل عرض کر دے تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اب یہ میں نہیں عرض کر رہا کہ بھی جناب اسی پہ ہم نے جا کے تو اگلوں کو آگ لگا دینی، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اس کی کچھ ایگزامپل ہیں، بس یہ ایگزامپل سے ہی، اسی ایٹیٹیوڈ سے ہمیں پتہ چل جائے گا ان چیزوں سے بچنا۔ یہ کچھ ایگزامپل ہیں، کمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ کو آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ بے احتیاط گفتگو کی عادت، یعنی بلا وجہ بولنا، سوچے بنا بولنا، الفاظ کا غلط استعمال کرنا، موقع کا لحاظ نہ کرنا، ان پہ ہم جو بات ہے منہ سے کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا گالیوں کے بہت سارے آپ کو، یا جگت کے بھی آپ کو بڑے اسلوب آپ کو پنجابی میں بھی نظر آئیں گے، اردو میں بھی نظر آئیں گے، بھی اس چیزوں سے میں بچنا۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں موقع کے لحاظ سے، یعنی اب ہو سکتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر آپ یہ فرض کریں، میرے استاد صاحب ایک وہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ بھی آپ پہ یہ خواہش آئی ہے کہ آپ یہ نیکی لوگوں کو پہنچائیں، تو اب آپ کو آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ جناب لوگ کچھ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے اب میچ جو ہے وہ بالکل پھنسا ہوا ہے اور وہ اس میں بڑے پریشر میں پڑے، اور اب وہ ہے تو آپ بیچ میں جناب آ کے کھڑے ہو جائیں اور آ کے اپنی تبلیغ شروع کر دیں، یہ نہ کریں، ورنہ ہوگا کیا کہ وہ آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور وہ لوگوں کا ٹینشن تو ساری اسی میچ کو مکمل کرنے کی ہے کہ ہم نے جیتنا، تو آپ کی دعوت کسی کام کی نہیں آئے گی۔ تو اس میں نہ کریں، بلکہ جب وہ ریلیکس ہو جائیں، گفتگو ہو، گپ شپ ہو، تو اچھے طریقے سے اللہ کا میسج پہنچا دیں انہیں۔ اونچی آواز پر بدتمیزی سے بولنے کا جو عادت بنتی ہے تو اس سے میں بچنا۔ تو نارمل آواز جس میں لوگوں کو برا نہ لگے، بس اس طرح گفتگو کریں۔ باڈی لینگویج پر قابو نہ ہونا، یعنی اب یہ بالکل، یہ اب دیکھیے، اب آپ خود اپنا میچ کر لیں کہ جناب یہ جس طرح سے بڑے غصے اور اس میں لوگ آتے ہیں جو آپ کو برا لگتا ہے، اب سر اپنا میچ کر لیں، میں تو ہی کر رہا ہوں ایسا کہ نہیں، بس دیٹس اٹ، اتنا ہی کرنا۔ تکبر اور تفاخر، یعنی فخر کرنا اپنے فیملی کو یا ہمارے اپنی پارٹی کو اور اس کا وہ کرنا، یہ چیز تکبر کی شکل ہے، اس سے بچنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ بھائی بہنوں تک اپنا میسج ایسے پہنچانا۔ ناپسندیدگی اور نازک مزاجی، یعنی اب یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل نازک مزاج کے ہوتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انڈیا کے یو پی کے کچھ بھائیوں کا کچھ ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا ایک زمانے میں، اب تو نہیں ہوتا، اب میں نے نہیں دیکھا، پہلے ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر
کہ جناب اگر آپ کوئی اگر ان کے لیے کچھ وہ گلاس بھی لے کے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص سٹائل اور ایسا ہوتا تھا. تو اس کے لیے پھر ہوتا یہی تھا کہ آدمی پھر ان بھائی کو ملنا جو ہے نا وہی بڑا مشکل کام ہے، وہ ملتے بھی نہیں تھے لوگ، تو وہ نہ کریں. بس بڑا آپ رکھیں ایسے، ہر چیز کو اوپن رکھیں، ہر چیز کو کوئی ایشو نہیں ہے، جس کا جو سٹائل ہے جیسے ہے ویسی طرح رہے. کسی کی حالت فعل و عادت کو ناپسند کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے. اب کی محنت نہیں کر دی ہے کہ اپنے کچھ دلی والے بھائیوں کا یہ نہیں کرنا بھائی، یہ غلط حرکت ہے. یعنی وہ ہمارے پرانے بزرگوں کا ایسا طریقہ ہوتا تھا، اس سے ہمیں بچنا. بھائی ہر ایک کا جو لائف سٹائل ہے جیسے ہے ویسے رہے. اگر کوئی اس میں دینی طور پہ کوئی برائی ہے تو بھی ان کے نام پہ نہیں ہمیں کہنا، بلکہ ہمیں ان تک اپنا بس اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دینا، بس وہ جانے اور اللہ جانے. کسی مزدور کو دیکھ کر منہ پھیر لینا اور یہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کی اس طرح سے پھر رزلٹ آتا ہے کہ ایک متکبرانہ سٹائل بن جاتا ہے. اس سے بچنا ہے. لڑائی جھگڑا جیسے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز میں بھی ہوتا ہے، کولیگز میں بھی ہو جاتے ہیں، سیاست کے اندر بھی بڑے مسئلے، مذہبی اختلاف میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں ہر صورت بچنا ہے. جن سے ہمیں اختلاف ہے تو بس ان سے کوئی ہمیں بحث نہیں کرتی. صرف زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریٹن فارمیٹ میں قرآن مجید کا اتنا حصہ ان تک پہنچا دیں، بس دیٹس اٹ، بات ختم. وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. نفرت اور کینہ وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بھائی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھائی کوئی بات نہیں، نو پرابلم، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. ہو سکتا مجھ میں بھی تو ہونا، تو اگلے کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا. حسد اور غصہ اس چیزوں سے ہمیں بچنا. خود غرضی اور مفاد پرستی سے ہمیں بچنا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قسم ہے اس جان کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث ہے. تو خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو آپ کو پسند ہے وہی ایٹیٹیوڈ آپ کا دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے. نسلی تفاخر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب ہماری نسل یہ ہے اور یہ اس کا ہے، تو دیکھیے اس کا رزلٹ پریکٹیکلی آپ دیکھ چکے کہ جیسے جرمن میں وہ بیچارے تو اچھے تھے، لیکن ان کے جو مین سیاستدان تھے ہٹلر، انہوں نے یہ اس کا پروپیگنڈا کر دیا کہ جناب یہ پوری دنیا کی جو حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے وہ ہماری نسل کو، اور اسی پہ لے جا کے انہوں نے ایک پوری تبلیغ کی اور ان کی ملٹری ان کے ساتھ آ گئی اور انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار بھی کر دی. اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ایک تو پوری دنیا کے بہت سارے ممالک تباہ ہوئے، پھر خود جرمن جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اس کے پھر اسی طرح انگلینڈ جو ہے اور فرانس ہے وہ بری طرح تباہ ہو گئے. اور یہی سپر پاور ہوتے تھے اس زمانے میں اور وہ ختم ہو گئی. یعنی رزلٹ پھر یہ ہونا ہے کہ جب ہم فخر کرتے ہیں اور طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا رزلٹ پھر یہ ہوتا ہے. بلا تحقیق خبریں پہنچا دینا، یعنی جو الٹی خبر، یہ آپ دیکھیے آپ کو بڑی اگزامپل آپ کو ٹک ٹاک میں بھی، فیس بک میں بھی اور ایون اخبارات میں بھی آپ کو کچھ ایسے کچھ نہ کچھ آپ کو مثالیں مل جائیں گی. تو بھی ایسی جو ایک چیز سے آپ کو کلیئر نہ ہو تو بس اس تک میسج کو بھی نہ پہنچائے. تمسخر یعنی اگلوں کا مذاق اڑانا، عیب جوئی اور بہتان تراشی یعنی اگلے کی جو بہتان اس پہ لگانا، الزام لگا دینا، اس سے بھی بچنا ہے. اور برے القاب سے پکارنا یعنی اگلے کے کوئی ایسا ٹائٹل نہ رکھنا کہ جو اگلوں کو برا لگے. غیبت، بدگمانی، تجسس یعنی اگلوں کی کوئی نہ کوئی برائیوں کو ڈھونڈنا اور اس کو پھیلانا، ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں کہ جس میں ہمارا بھائی چارہ تباہ ہوتا ہے.